آپ نے آخری دفعہ اس چڑیا کو کب دیکھا تھا؟ کیا آپ کو یاد ہے؟ آخر کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ان چڑیوں کی تعداد بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے، اور آج ہم اپنے ماحول میں ان چیزوں کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کا سلوشن کیا ہے، ہم یہ جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ ان چڑیوں کی تعداد کے کم ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ان کا گھر کا نہ ہونا۔ پاکستان میں بڑی تیزی سے جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے، اور obviously اس میں ان کے گھر، ان کے گھونسلے تباہ ہو رہے ہیں، اور درختوں کے کاٹنے کی وجہ سے نہ صرف ان کے گھونسلے یا گھر تباہ ہو رہے ہیں بلکہ ان کی خوراک کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔ اور درختوں کے علاوہ چڑیاں اپنے گھونسلے گھروں میں بھی بنایا کرتی ہیں، لیکن شہروں میں آج کل ماڈرن بلڈنگز بن رہی ہیں، اور ان بلڈنگز کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ گھونسلہ بنانا تو دور کی بات، یہ اندر داخل تک نہیں ہو سکتی، اور اس طرح جب ان کی رہائش، ان کا مکان ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ سروائیو کیسے کر پائیں گی۔ اس کی دوسری بڑی وجہ ہے خوراک کا نہ ہونا۔ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ان کے بچوں کی خوراک ہوتے ہیں، اور جب درختوں کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کیڑے مکوڑے بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے بچوں کو وہ ضروری خوراک نہیں ملتی تو ان کے بچے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ڈیفارسٹیشن سے ان کی خوراک ضائع ہوتی ہے۔ لیکن درختوں کے علاوہ چڑیاں اپنی خوراک فصلوں میں بھی تلاش کرتی ہیں، وہاں پر بھی ان کو کیڑے مکوڑے کھانے کو ملتے ہیں، لیکن جب فصلوں پر پیسٹی سائیڈز، کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں کیڑے مر جاتے ہیں اور ان کی خوراک بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر یہ مرے ہوئے زہریلے کیڑے کھاتی ہیں تو یہ بھی بیمار پڑ جاتی ہیں، اور اس سے ان کی موت تک ہو سکتی ہے، اور اس طرح خوراک بھی ایک بڑی وجہ ہے ان کی تعداد کے کم ہونے میں۔ اس کی تیسری وجہ ہے آلودگی۔ فیکٹریوں سے، گاڑیوں کے دھوئیں سے اور دیگر ذرائع سے جو دھواں ہوا میں داخل ہوتا ہے وہ ہوائی آلودگی کا سبب بنتا ہے، اور جب یہ چڑیاں اس زہریلی ہوا میں سانس لیتی ہیں تو ان کا سانس لینا بہت دشوار ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ساؤنڈ پولوشن، لینڈ پولوشن بھی ان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ جب ماحول میں اتنا زیادہ شور ہوتا ہے تو یہ کنفیوز ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ان کی تعداد کے کم ہونے کے پیچھے جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے موبائل ٹاورز۔ چڑیوں کے پاس قدرتی GPS سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم سائنس کی زبان میں میٹرو ریسیپشن کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے وہ زمین کی قدرتی میگنیٹک فیلڈ کو محسوس کر کے راستہ تلاش کرتی ہیں۔ خاص طور پر ہجرت کے دوران جو موبائل ٹاور ہیں وہ مسلسل الیکٹرو میگنیٹک ریز خارج کرتے ہیں جو ہمارے سیل فونز کو سگنلز دیتی ہیں، اور یہ چڑیوں کے انر کمپاس سسٹم کو افیکٹ کرتا ہے، ان میں خلل ڈالتا ہے، اور اس سے چڑیاں اپنا راستہ بھول سکتی ہیں اور ہجرت کے دوران کسی غلط ڈائریکشن میں بھی جا سکتی ہیں، اور یہ چڑیوں کے نروس سسٹم کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس کی پانچویں وجہ دوسرے پرندوں کی زیادتی ہے۔ باقی پرندے جیسا کہ چیل، کبے، کبوتر، یہ ان کا کھانا کھا جاتے ہیں اور ان کے بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اس سے ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ شکار اور انسانی مداخلت ہے۔ ان کا شکار کر کے کچھ علاقوں میں تو ان کو کھایا بھی جاتا ہے، کیونکہ ان کا گوشت ایفروڈائزیک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے، اس سے کھانے والے کی سیکسول ڈیزائرز بڑھ جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ علاقوں میں اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تو آئیے اب ان کے حل پر بات کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں مصنوعی گھونسلے لگائیں، جو ایک لکڑی کا ڈبہ ملتا ہے ان کے گھونسلے کی طرح، وہ اپنی دیواروں پر، اپنی بالکونی میں لگائیں، اور ان کا سائز اس قدر چھوٹا ہونا چاہیے کہ اس میں صرف چڑیاں ہی داخل ہو سکیں، اور اپنے گھر کی چھتوں پر صاف پانی اور خوراک رکھیں۔ خوراک میں آپ ان کے لیے باجرہ، گندم کے دانے وغیرہ رکھ سکتے ہیں، اور اسلام بھی اس چیز پر بہت فوکس کرتا ہے۔ اور جتنا ہو سکے اپنے ماحول میں درخت لگائیں جو ان کا ایک شیلٹر بن سکے، جس میں اپنے گھونسلے بنا سکیں، اور درخت کے ارد گرد کا تھوڑا سا حصہ کچا چھوڑ دیں، یعنی مٹی نما، جس میں ان کو کیڑے مکوڑے اپنی خوراک مل سکے، اور اس طرح ہم اپنے ملک میں ان چیزوں کو بچا سکتے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ایک پاکستانی ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام یا حبیبی۔